كريما نستغيث أشرفا. السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جنگ احد، جہاں پر جنگ احد جنگ ہوئی تھی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف، اور جہاں پر جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہاں، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز پڑھی تھی، ایک جگہ ہے، اور جہاں پر جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ ہم لوگ وستار سے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو اس تاریخی جگہوں کی زیارت کرائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ ناظرین، سامنے جو یہ مسجد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد درع ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 وقت کی نماز پڑھی تھی۔ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ کمنٹ میں بتائیں۔ یہ مسجد ترکیوں کی حکومت کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ ابھی تک یہ مسجد ویسے ہی بنی ہوئی ہے جو ترکیوں کے وقت کا بنا ہوا مسجد ہے۔ اس مسجد سے جڑی ایک واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر قیام کیے تھے تو یہیں سے جو ہے عبداللہ بن سلول، جو 300 لشکروں کا سپاہی تھا، وہ 300 لشکروں کو لے کر یہاں سے واپس ہو گیا تھا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں گے، مدینے کے باہر جو ہے جنگ نہیں کریں گے، لیکن آپ جو مدینے کے باہر لے کے جا رہے ہیں یہ جنگ نہیں، خودکشی ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ تو وہ 300 کا لشکر جو ہے یہاں سے واپس ہو گیا تھا، اور 700 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے شہدائے احد میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، جنگ احد میں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسے تو یہ مسجد ہر وقت کھلی ہوئی نہیں رہتی ہے، اتفاق سے ہم لوگ عصر کے وقت پہنچے ہیں تو یہ مسجد کھلی ہوئی ہے۔ چلیں میں آپ لوگوں کو اندر زیارت کراتا ہوں مسجد۔ ناظرین، جو یہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، اسے احد پہاڑ کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا بڑا پہاڑ ہے جسے جبل احد کے نام سے۔ یہ جنگ احد کا یہ پورا نقشہ ہے، جو اوپر یہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ جو ہے جبل احد ہے، اور یہ جو لال کلر کا جو لکیر بنا ہوا ہے نشان، اس طرف سے کفار و مشرکین پیچھے کی طرف سے آ کے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیے تھے، اور یہ بیچ میں جو ہرا کلر کے بغل میں جو چھوٹا سا پہاڑ ہے یہ ہے جبل رما، جس پر 50 صحابہ کرام تیر اندوز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا۔ ناظرین، یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ ہے جبل روما۔ اس پر جو ہے 50 صحابہ کرام تیر اندوز، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں اس پہاڑ پر تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ جو ہے اس پہاڑ سے نہیں اتریں گے، لیکن جب وہ 50 صحابہ نے دیکھا کہ ہماری فتح ہو رہی ہے اور خالد بن ولید اور ابی سفیان جو بھاگ رہے تھے، تو یہ 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں بہت منع کیا کہ آپ لوگ نیچے نہ اتریں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے اور نیچے اتر گئے،
اور جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 صحابہ اوپر بچے، تو خالد بن ولید اور ابی سفیان نے پیچھے کی طرف سے ان لوگوں پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو 10 صحابہ تھے، عبداللہ بن زبیر کو اور ان صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا۔ اور جو ہے یہاں پر اسی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو یہاں پر۔ یہ ہے جبل روما، جس کے اوپر ابھی ہم آپ جاتے ہیں، چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین، جالیوں کے اندر یہ جو بڑی خبر دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اور حضرت مصعب بن عمیر کو چھوڑ کر جتنے بھی باقی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام کو اسی قبر میں اجتماعی تدفین کیا گیا تھا۔ اور ناظرین، اور یہ جو خبر مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 صحابہ آرام کر رہے ہیں، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بہت ناز و لاڈ سے پالے گئے تھے۔ مکے اور مدینے کی گلیوں میں جب یہ چلتے تھے تو خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں، اور یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی شکل جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ ہوتی تھی، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو کفار و مشرکین نے یہ بھی افواہ پھیلا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، اور اس سے بھی یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے جنگ احد میں شکست پانے کی، کہ صحابہ پست ہو گئے تھے جب یہ سنا کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ جب آپ احد پہاڑ کے پاس آئیں گے تو احد پہاڑ میں جو سب سے پہلے کی حصہ ہے، غار بنا ہوا ہے، بتاتے ہیں لوگوں نے بتایا ہمیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ یہ غار آپ دیکھیں، یہی وہ غار ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جو ہے یہاں پر آ کر آپ نے آرام فرمایا۔ یہ ہے مسجد فسح۔ یہیں پر جب جنگ ختم ہوئی تھی تو یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ ابھی تو یہ بنا دیے ہیں، پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا یہ مسجد کی جگہ، ابھی تو ماشاءاللہ لوگوں نے بنا دیا ہے بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ کے وقت جب کفار و مشرکین نے حملہ کیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جگہ، آپ اس جگہ آرام فرما تھے۔ میں کوشش کرتا ہوں وہاں جانے کی، ہو سکتا ہے آپ کو دکھا سکوں۔ ناظرین، ہم لوگ وہاں پر آ چکے ہیں، دیکھیں یہی وہ جگہ ہے۔ یہ بھائی صاحب لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ محبت ہے۔ فائنلی ہم لوگ اس پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے بعد یہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس کو بند کر دیا گیا، پہلے یہ کھلا ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگ بھی دیکھیں، یہ ہمارے بھائی صاحب یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہیں سے ہم اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔